ماضی میں جنگیں روایتی ہتھیاروں، ٹینکوں اور فضائی حملوں تک محدود ہوتی تھی، لیکن اب جدید جنگوں میں ڈیٹا، الگوریدم اور سائبر نیٹ ورک بھی اتنے ہی اہم ہو گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائیوں میں جدید AI سسٹمز اور سائبر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جس سے اہداف کی نشاندہی اور حملوں کی منصوبہ بندی زیادہ تیزی سے ممکن ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق جدید AI سسٹمز کو استعمال کرتے ہوئے ایران میں ممکنہ اہداف کی نشاندہی، ان کی ترجیح بندی اور حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکی فوج نے ایسے AI ٹولز استعمال کیے جو سینکڑوں اہداف کا تجزیہ کر کے فوری طور پر حملے کے لیے بہترین اہداف تجویز کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی جنگ میں فیصلہ سازی کو بہت تیز بنا دیتی ہے اور اسے بعض ماہرین نے ڈیجیٹل یا الگورتھمک جنگ قرار دیا ہے۔ جدید جنگ میں بڑی ٹیک کمپنیوں کی شمولیت بھی نمایاں ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ عالمی ٹیکنالوجی کمپنیز کے AI ماڈلز اور کلاؤڈ سسٹمز کی فوجی ڈیٹا کے تجزیے، نگرانی اور آپریشنل منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح بعض AI کمپنیز کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے سسٹمز نے فوجی کارروائیوں میں اہداف کی نشاندہی اور معلومات کے تجزیے میں مدد فراہم کی۔ سائبر جنگ کا نیا محاذ، اس تنازع میں سائبر حملے بھی اہم ہتھیار بن گئے۔ رپورٹس کے مطابق سائبر آپریشنز کے ذریعے ایران کے بعض مواصلاتی نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل سسٹمز کو متاثر کیا گیا، جس سے دشمن کی معلوماتی صلاحیت کمزور ہو گئی۔ دوسری جانب ایران سے منسلک ہیکرز بھی جوابی سائبر حملوں کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور موبائل ایپس کو نشانہ بنایا گیا۔ ماہرین کے مطابق مستقبل کی جنگیں صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کی جنگیں ہوں گی۔ جو ممالک ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کریں گے وہ عالمی سیاست اور جنگی حکمت عملی پر بھی زیادہ طاقتور ہوں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی نے یہ واضح کر دیا کہ جدید دنیا میں جنگ کا میدان صرف زمین اور فضا نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا بھی ہے۔ AI اور ٹیک کمپنیز کی شمولیت نے جنگ کی نوعیت کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اس صورتحال نے ایک نئے سوال کو جنم دیا ہے: کیا مستقبل میں جنگیں انسان لڑیں گے یا مشینیں؟